السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور پیاروں، اللہ پاک نے عورت کو کمزور بنایا ہے۔ یہ بیوی کی صورت میں ہو تو بہت زیادہ کمزور بنایا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم عورتوں کے لباس ہو۔ انسان کا لباس اگر پھٹا ہوا ہو پھر بھی وہ لباس انسان کو بے عیب لگتا ہے، اور لوگوں کے سامنے انسان وہ پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ اور اگر لباس پتلا ہو تو حیا دار آدمی کبھی بھی پتلے لباس میں لوگوں کے سامنے نہیں جائے گا کہ اس کے اعضاء جھلکے گے، اور ایسے ہی جو غیرت مند آدمی وہ کبھی نہیں چاہے گا میری بیوی کو کوئی دیکھے۔ لباس کا کام ہے عیبوں کو چھپانا، کمیوں کو چھپانا۔ لباس کا کام ہے خوبصورتی بخشنا۔ جب اللہ نے میاں بیوی کو دوسرے کا جوڑا بنا دیا، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون ہو، لتسکنوا الیہا، تم عورتوں سے سکون حاصل کرتے ہو، اور تمہارے لیے سکون ہے، راحت ہے عورت، اور مرد کو عورت کے لیے راحت بنایا، اور ایک دوسرے کی ضرورت بنایا دونوں کو، اور شریعت نے حکم دیا ایک دوسرے کو عزت دینے کا۔ مرد جو ہے عورت کو عزت دے، عورت مرد کو عزت دے، مرد عورت کا خیال کرے اور عورت مرد کا خیال کرے، اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے، جب کھانا کھاتے تھے تو کیا کرتے، اما عائشہ کے منہ میں لقمے بنا بنا کے دیا کرتے تھے، منہ میں لقمے بنا بنا کے دیا کرتے تھے۔ تو یہ مرد ہمت کرے، عورتوں میں تو حیا زیادہ ہوتی ہے، تو عورتیں تو مردوں کو نہیں کھلاتی اکثر لقمے، یہ مرد کھلائے اپنی بیویوں کو لقمے بنا بنا کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کھلائے۔ اور مردوں کو یہ بہت قرآن کی آیت ہوتی ہے وَضْرِبْهُنَّ، عورتوں کو مارو۔ اللہ کے بندو، ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، چہرے پہ مت مارو اس کو، اور عورتوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا ہے، پیار کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتوں ہمارے پاس قید ہے، اگر ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور اچھا سلوک کریں گے تو اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ عورتوں کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، جنہوں نے بھی عورتوں کی بد دعا لی ہے آپ نے دیکھا ہے ان کو آخری وقت میں بہت برا انجام ان کو ہوا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے۔ آپ کسی کی بیٹی کو لے کے آئے ہو، اس نے اپنی ماں کو چھوڑ دیا آپ کی خاطر، اپنے باپ کو چھوڑا آپ کی خاطر، اپنے بہن بھائی کو چھوڑا آپ کی خاطر، اپنے خاندان کو چھوڑا آپ کی خاطر، آپ کے گھر آ گئی، آپ کو خوبصورتی اس نے بخشی، کھانا تو اسے اپنے گھر بھی ملتا تھا، پانی تو اسے اپنے گھر بھی ملتا تھا، کپڑے نئے نئے پہننے کے تو اسے اپنے گھر پہ ہی ملتے تھے، ہو سکتا ہے تم سے اچھے ہی ملتے ہو، لیکن سب کو چھوڑ کے وہ آپ کی خاطر آ گئی ہے، اور آپ کے گھر میں آ کر آپ کے بچوں کو نے پیدا کرا، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، مشقتیں برداشت کری، تکلیف برداشت کری، آپ کی خاطر اپنا پیٹ کٹوا دیتی ہے، اور آپ اسے ماں کی گالی دیں، بہن کی گالی دیں، ذلیل کریں، اور ہر جگہ اس کی بدنا اس کی باتیں اوروں کو بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں تم خوبیاں تلاش کرو، کمیاں تلاش نہ کرو، خوبیاں تلاش کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹیڑھی پھسلی کی ہے تو اسے ٹیڑھی پھسلی کے ساتھ ہی قبول کر، ٹیڑھی پھسلی میں زینت ہے، اگر سیدھے کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ٹوٹ جائے گی، کیا مطلب طلاق ہو جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہوں، اور میں سب سے بہترین ہوں۔ کیا مطلب بیوی بچوں کا اچھا سلوک کرتا ہے سب سے بہترین ہے، اور جی بچوں سے برا سلوک کرتا ہے سب سے برا انسان ہے، سب سے گندا انسان۔ آج ہمارا کیا ہے، ہم باہر جائیں گے لوگوں کے ہنس ہنس کے باتیں کریں گے، گپ شپ لگائیں گے، ہنسیں گے بازاروں میں، اور جب گھر پہ آتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا مصیبت کیا تکلیف ہو جاتی ہے، نہ بیوی کو سلام کیا، اور نہ بیوی سے ہنس کے بات کری، نہ بچوں سے ہنس کے بات کری۔ آپ کی دکان کا معاملہ ہے، کاروبار ٹھنڈا ہے، جو بھی ہے کسی سے ہو گئی ہے، اب بیوی کو آپ پہ کیوں روب جما رہے ہیں، بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں، اسے پیار دے، اسے عزت دے، وہ آپ کی خاطر سب کچھ نے چھوڑ دیا ہے، کیا وہ آپ سے بس یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے عزت دو، اس کا بس یہ مطالبہ ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے سامنے عزت دو، مجھے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے عزت دو۔ ہم اس کو عزت دیں گے تو آگے چل کے وہ ہمارے بچوں کو جو ہماری پرورش کرے گی وہ پھر ہماری عزت کرنا سکھائے گی۔ آپ دیکھیں جس گھر میں شوہر ظلم کرتے ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، بات بات پر تانے دیتے ہیں، اور کہتے ہیں میں تجھے کھلاتا ہوں۔ میں ایک واقعہ بتایا کسی نے کہ اس کا میاں کہتا ہے میں تجھے کھلاتا ہوں۔ اللہ کے بندے تو کیا کھلاتا ہے، ہم تو خود نہیں کھا سکتے، اللہ کی ذات کھلاتی ہے۔ میاں تعالیٰ دیتے ہیں میں تجھے کھلاتا ہوں، میں تجھے پالتا ہوں۔ او افسوس کی بات ہے، خود خدا بن بیٹھا تو کیا کھلائے گا کسی کو، تو خود نہیں کھا سکتا، میں تو خود نہیں کھا سکتا۔ اللہ کھلاتے ہیں جس کو بھی کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، میرے وہ کھانے پلانے کا تانا کسی کو نہ دے۔
اللہ کی ذات نے دیا ہے جو بھی دیا ہے، جس نے کھایا اپنے نصیب کو کھایا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، اپنی بیویوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں تمہارے پاس ایسے کہ جیسے قیدی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور دنیا سے بھی جاتے وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ماما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو بیوی سے زیادہ کون ماتحت ہوگا کہ جس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ کمزور ہے، اور انسان کو کمزور پہ غصہ آتا ہے، اور تو کمزور بہادر پہ غصہ تھوڑی آتا ہے، اپنے مد مقابل پہ تھوڑی غصہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے۔ تو بیوی پہ ظلم نہ کرے، اسے غصہ نہ کرے، اسے ماں بہنوں کی گالیاں نہ دے، اسے تانے نہ دے، اس پہ ظلم نہ کرے۔ ظلم کرے گا، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو بیوی سے اچھا سلوک کرے، بچوں سے اچھا سلوک کرے، گھر پہ جائے سلام کرے، مسکرا کے جائے، کھانا کھائے تو بیوی کو لقمے بنا بنا کر دے، گھر میں دینی ماحول بنائے، اور نمازوں کا ماحول بنائے۔ بیوی کو بھی نماز کے لیے، خود بھی نماز پڑھے، مسجد جا کر سنتیں گھر میں پڑھے، بچوں کو بھی روزانہ کی معمول کے ساتھ دعا یاد کرائے۔ جب یہ ہوگا تو ہمارا گھر جو ہوگا سکون والا بن جائے گا، راحت والا بن جائے گا، چین والا بن جائے گا۔ تو عورتوں کو چاہیے اپنے مردوں کا خیال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو عورتوں کو دیتا کہ عورتیں اپنے مردوں کو سجدہ کرے، اپنے شوہروں کو حکم دے۔ ایک عورت آئی صحابیہ، یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے، مجھ پر کیا حق ہے میرے شوہر کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تیرے شوہر کے جسم پر ساری پیپ پڑ جائے، دانے ہو جائے سارے جسم سے پاؤں تک، اور تو ان کو سب کو زبان سے چاٹے 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 صاف کرے، پھر بھی تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، پھر بھی تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو بھائیوں، مردوں کو بھی چاہیے، شوہروں کو بھی چاہیے اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے، اور عورتوں کو بھی چاہیے اپنے شوہر سے اچھا سلوک کرے، دونوں ایک دوسرے کا اچھا سلوک کرے، تاکہ ہمارے گھر کا ماحول دینی ماحول بنے۔ اور گھر میں جب سکون ہوتا ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، تو کاروبار میں برکت ہوتی ہے، کاروبار روز بروز ترقی کرتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، فساد ہو، بد اخلاقی ہو، میاں بیوی کو گالی دے، بیوی میاں کو دے، ایک دوسرے کو برا بلا کے ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرے، بچوں کے دل میں ایک دوسرے کی نفرت ڈالے، تو اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، بلکہ تو کاروبار جو ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے مشاہدے ہمارے سامنے ہیں، بہت سے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، کہ ہم نے خود دیکھا ہے، گھر میں فساد ہوئے، جھگڑے ہوئے، آج سب کچھ ان کا تباہ ہو گیا، خالی ہو گئے، اور کوئی فائدہ ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ تو مردوں کو چاہیے عورتوں کے ساتھ اچھا، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی کو چاہیے مردوں کا اچھا سلوک کرے۔ مردوں کو غصہ آ رہا ہے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے تو مرد چپ کر جائے، اپنی مردانگی نہ جھاڑے، گھر میں آئے چودھری بن کے نہ آئے، علامہ بن کے نہ آئے، عام انسان بن کر آئے، اور پیار کرنے والے بن کر آئے۔ آپ کہیں جا رہے ہو تو بیوی بچوں کو آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہو، وہ خوش نہیں ہو رہا کہ اچھا اچھا چل 4 مہینے کے چلا گیا، بلکہ آپ جا رہے ہو یا آ رہے ہو، آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہو، اور آپ کی خوشی پر خوشی، آپ کے آنے پر وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے، نرمی سے پیش آئے۔ اللہ کو نرمی بڑی پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نرمی کی اگر کوئی خوبصورتی کی کوئی چیز ہو، اگر نرمی کی کوئی چیز ہوتی، نرمی جو ہے، نرمی اگر اس کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ کوئی خوبصورت شکل نہ تھی، اور اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے زیادہ کوئی بدصورت شکل نہ تھی۔ تو سب سے زیادہ مستحق آپ کے ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، جس سے آپ نرمی کے ساتھ پیش آئے، اس نے سلوک کے بعد پیش آئے، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔